ہر طرف شور ہے کہ جی دعائیں قبول نہیں ہوتی. جی ہم دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے لیکن قبولیت ہی نہیں ہوتی. ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں لیکن شاید ہماری دعاؤں میں کوئی اثر ہی نہیں کیونکہ ہم گناہ گار لوگ ہیں. اور پھر دعائیں مانگنے کے ساتھ پتہ نہیں کہاں سے یہ تصور آیا کہ ہم جب تک گڑ گڑائیں گے نہیں، جب تک روئیں گے نہیں، اپنے آنسوں کی برسات نہیں کر دیں گے، تب تک دعائیں قبول ہی نہیں ہوں گی. پھر آپ نے دیکھا پروگرامز کے اوپر بتیاں بجھا دی جاتی ہیں اور چیخیں مار مار کر اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا کہ یا اللہ ہماری یہ والی دعائیں سن لیں، یہ قبول کر لیں. اور پھر جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ایک مایوسی کے عالم میں اور خصوصی طور پر نیو جنریشن اس کے اندر چلی جاتی ہے اور مایوسی کے دلدلوں میں گھس جاتی ہے. اور بعض اوقات تو نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ دین سے ہی برگشتہ ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ تو یہاں تک بات کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جب سے ہم نے خدا نخواستہ دین چھوڑا ہے ہماری تو زندگی آسان ہو گئی. نعوذ باللہ. اصل میں مسئلہ یہ ہے دوستو کہ ہم قرآن کو اس طرح سمجھتے نہیں جس طرح سے اس کو سمجھنے کا حق ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی ہمارے ذہن میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ اللہ کوئی بہت غصے والی ہستی ہے، وہ بہت سخت ہیں، اور اگر ذرا سی بھی ادھر سے ادھر نافرمانی ہو جائے گی تو بس زندگیوں کے اندر تباہی و بربادی پھر جائے گی. آج سورہ نساء کی پہلی ہی آیت دوستو اگر آپ اس پر غور کر لیں گے تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے جو ہمارے غلط ڈوگما کے ساتھ، غلط عقائد کے ساتھ ہمارے اندر اتار دیے گئے ہیں صدیوں کے ساتھ. دیکھیے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو ڈرو اللہ سے، یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. بھئی آپ اگر کسی سے ڈرتے ہیں اس دنیا کے اندر تو آپ ذرا خود غور کریں کہ اس کی کوئی وجوہات ہوتی. نمبر ایک، یا تو آپ سے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور آپ کو آگے سے یقین ہو کہ اس کی انتہائی بھیانک سزا ہی ملنی ہے اور اس کے لیے معافی تو ہے ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ہر جگہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ میرے قانون میں تو لچک ہی بہت ہے. نہیں دوستو، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سے ڈرو. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ احتیاط کرو اللہ تعالیٰ کے قوانین کی. اللہ تعالیٰ نے قوانین دے دیے اس قرآن کے اندر، اس کے بارے میں محتاط ہو جاؤ. اگر محتاط ہو جاؤ گے تو زندگی سنور جائے گی، اور اگر نہیں ہوگے تو خود بخود ذلت کے گڑھوں کے اندر اتر دے جاؤ گے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، جب ہمیں پتا چلے گا نا کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں اور کس چیز کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں. ہم نے تو ہر چیز خود پڑھنے کی بجائے دوسرے ذرائع سے ہی حاصل کی ہے. ہمیں کہا کہ ایسا ہے تو ہم نے مان لیا، کیونکہ ہم نے سوچا کہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ایک مولوی صاحب یا جس کو ہم سو کالڈ اسکالر سمجھ لیتے ہیں، انہوں نے اگر کوئی بات کی وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتی. ہم نے کبھی بھی زحمت نہیں کی کہ ہم خود قرآن کو پڑھ کر اس کے اوپر غور کر لیں. ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ بہت سخت ہیں، ان کے قانون کے اندر جو آ جاتا ہے وہ تو بچ سکتا ہی نہیں. اور اس طرح سے پورے انسانیت کے اوپر وہ جیسے نعوذ باللہ ایک کوڑا لیے بیٹھے ہوں نا اللہ تعالیٰ، ایک ایسا تصور جیسے کہ ہم خود سے اپنے تصورات بناتے ہیں نا جی، کوئی ایسا ہی معاملہ ہوگا. دوستو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مکافات عمل کو مقرر کر دیا. اور وہ مکافات عمل کیسے آتا ہے اس دنیا کے اندر؟ وہ آتا ہے اس کی بھیجی ہوئی کتاب کے اندر. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مخلوق جس کے پاس اتنا بڑا اختیار ہو، یعنی واحد مخلوق ہے انسان جس کے پاس اس قدر اختیارات دیے گئے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ خود اللہ کی ہستی کے اوپر بھی اگر سوال اٹھا دے نا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں، اس زندگی کے اندر اس کو کچھ نہیں کہتے. آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کیسے کیسے اس کی قرآن کی تذلیل کی جاتی ہے، نعوذ باللہ کیسے کہ اس کے اوپر اس کو جلایا جاتا ہے، اس کے اوپر نعوذ باللہ کھڑا ہوا جاتا ہے. مگر کیا وہ کبھی کس کو اسی بنا کے اوپر تباہ و برباد کرتے ہیں؟ اسی جگہ پر کھڑے کھڑے جلا کیوں نہیں دیتے؟ دوسری طرف جب یہ ذہن جاتا ہے کہ جی فلسطین کے اندر لاکھوں کروڑوں بچے مر رہے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں، تو پھر نوجوان ذہن برگشتہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہوتا تو ان کی مدد نہ کرتا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں جس طرح ضروری ہے روٹی کھانا، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ آپ قرآن کو صحیح طرح سے سمجھ کر پڑھ لیں. اتقو کا مطلب ڈرنا نہیں ہوتا، بچنا ہوتا ہے دوستو، بچنا، محتاط رہنا. جو قوانین، جو باؤنڈری سیٹ کر دی گئی ہیں ان کے بارے میں محتاط رہنا. ہم مزید تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ اسی آیت کی اگلے حصے کے اندر. تو قرآن کو سمجھیں دوستو، یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی زندگیاں بدل جائیں. جب سے قرآن کو میں نے اپنے گھر کے اندر نافذ العمل کیا ہے، آپ یقین کریں ہمارے تو حالات ہی بدل گئے. اب ہمیں گڑ گڑا کر تہجد کے بعد رو رو کر ماتھے زمین پر مار مار کے دعائیں مانگنے کی اس طرح ضرورت ہی نہیں پڑتی جتنا کہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ اس اللہ کی اس لافانی کتاب کے اوپر چلنے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں نا جی. اور پھر جب دعا مانگی جاتی ہے نا
اس کے اوپر چلنے کے بعد تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی قبولیت نہ ہو. مزید ڈسکس کریں گے اسی آیت کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. ویڈیو لمبی ہو گئی. صدق اللہ العظیم.